اور بات کرتے ہیں اب پھر ایک بار غزہ کے حوالے سے، اور غزہ کے حوالے سے ایک انتہائی اہم خبر ہے۔ جنگ سے تباہ شدہ عمارت پر طوفان کی مصیبت، لاشوں کی بازیابی مشکل ہو گئی۔ ملبہ ہٹانے کے لیے درکار بھاری مشینری اور ضروری امداد سامان کے داخلے کی اجازت نہیں۔ غزہ میں حکام نے پیر کو خبردار کیا ہے کہ تباہ شدہ فلسطین انکلیو میں شدید بارش کے بعد جنگ سے تباہ شدید مزید عمارتیں منہدم ہو گئی ہے، اور کہا کہ خراب موسم کی وجہ سے ملبے تلے دبی لاشوں کی بازیابی مشکل ہو رہی ہے۔ جمعہ کے روز طوفان سے غزہ میں 2 عمارتیں منہدم ہو گئی، جس سے صحت کے مقامی حکام کے مطابق کم از کم 12 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس طوفان کے سیلابی ریلے میں خیمے بھی بہہ گئے ہیں اور ہلاکتیں بھی ہوئی۔ اکتوبر میں جنگ بندی نافذ ہو جانے کے بعد بھی انسانی ہمدردی کے ادارے کہتے ہیں کہ غزہ میں بدستور بہت کم امداد پہنچ رہی ہے، جہاں تقریباً پوری آبادی بے گھر ہو گئی ہے۔ غزہ کے شہر دفاع ترجمان محمد بسال نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بے گھر فلسطینیوں کے لیے خیموں کے بجائے موبائل گھر اور کارواں فراہم کرے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آج لوگوں کو تحفظ فراہم نہ کیا گیا تو ہم مزید متاثرین عمارتوں کے اندر لوگ، بچوں، خواتین اور پورے خاندانوں کو مرتے ہوئے دیکھیں گے۔ آپ کو بتا دیں کہ باپ کو معلوم ہوا کہ اس کا گھر منہدم اور بچے جاں بحق ہو گئے ہیں۔ محمد نصر ان کا خاندان ایک 6 منزلہ عمارت میں رہائش پذیر تھے، جسے جنگ کے شروع میں اسرائیلی حملوں سے بری طرح نقصان پہنچا تھا، اور پھر وہ جمعہ کو منہدم ہو گئی۔ ان کے خاندان کو متبادل رہائشی تلاش کرنے کے لیے جدوجہد کا سامنا کرنا پڑا، اور گزشتہ خراب موسم کے دوران خیمے میں رہتے ہوئے وہ سیلاب کی زد میں آ گئے تھے۔ نصر جمعہ کے روز کچھ ضروری اشیاء کی خریداری کے لیے باہر آ گئے تھے، اور جب وہ واپس لوٹے تو دیکھا کہ امدادی کارکنان ملبے سے لاشیں نکالنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ میں نے اپنے بیٹے کا ہاتھ زمین کے نیچے سے باہر نکالا اور دیکھا، یہ وہ منظر تھا جس کا مجھ پر شدید ترین اثر ہوا۔ میرا بیٹا زمین کے نیچے ہے اور میں اسے باہر نہیں نکال سکا۔ نصر نے کہا کہ ان کا 15 سالہ بیٹا اور اس کی ایک 18 سالہ بیٹی جاں بحق ہو گئی ہے۔ ناظرین، یہ ہے غزہ یعنی فلسطین کے حالات۔